حدیث بہت معروف ہے، میں نے پہلے بھی ظاہر ماہ رمضان ہے اور اس میں پڑھنی چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی تھے خدا کے، وہ آپ کو پتہ ہے کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو آپ سے بات کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا ہاں، آخری زمانے میں یعنی آخری نبی کی ایک امت ہوگی کہ وہ مجھ سے کلام کرے گی، یعنی وہ مجھ سے بات کرے گی. اور میرے اور آپ کے درمیان موسیٰ 70 حجاب ہیں، 70 پردے ہیں، لیئرز ہیں، مگر اس امت کے اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا. کہا یار پروردگار یہ کون سا ایسی امت ہے؟ کہا وہ امت جب روزہ افطار کر رہی ہوگی، افطار کے وقت وہ جو بھی مجھ سے دعا مانگے گی میں اس کی دعا کو مستجاب کروں گا. صلی علی محمد. اب جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو کیا ہم دعا مانگتے ہیں یا پہلے کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ یعنی بڑا نیچرل سا ہے کہ اگر وہ ہمیں ایک اپرچونٹی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ تو ہم دعا پڑھ رہے ہیں افطار کی، بسم اللہ پڑھیں، سورہ قدر پڑھیں، تو ہماری دعا پہلی کیا ہے؟ اس وقت پہلی دعا کیا ہے؟ ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے پروردگار نے کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا. اس وقت میری دعا کیا ہے؟ کیا میں اپنے وقت کے امام کی ظہور کی دعا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ یہ دیکھیں، جو چیز انسان مانگتا ہے اسی سے اس کا اندر پتہ چلتا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے. جب وہ زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا ہے. میری دعا میری خواہشات کو بتاتی، میری دعا میری چیزوں کو بتاتی ہے، میری دعا میرے ہدف، میرے مقصد کو بتاتی ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے بولے کہ الادین کا چراغ مل جائے، آپ کو الادین کا جو چراغ کارٹونوں میں فلموں میں دیکھتا ہے، 3 دفعہ جن باہر نکلے گا، وہ 3 خواہشیں میں پوری کروں گا. میری کیا 3 خواہشات ہیں؟ خوب انسان ٹیسٹ کرے اپنے آپ کو. کہاں ٹیسٹ کریں گے آپ؟ قیامت میں ٹیسٹ نہیں ہے، قیامت میں رزلٹ ہے. ٹیسٹ یہیں پر ہے. میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں، خوب میری کوئی دعا پوری ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو میں کیا مانگوں گا، کیا خواہشات ہیں میری. مولا کائنات فرماتے ہیں جو براغہ میں کہ انسان اپنے ہمت اور ارادوں سے پہچانا جاتا ہے. میرا ارادہ کیا ہے؟ اگر میرا ارادہ یہ دنیا ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، میری یہی قیمت ہے، میری یہی پرائس ہے. اگر میری دعا وقت کا امام ہے تو پھر آپ سوچیں میری اور آپ کی کیا قیمت ہوگی. یعنی خود ہماری قیمت کے لیے پھر بازار لگے گا کہ ہاں یہ شخص چاہیے. اس لیے ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں اپنے بیٹے کو جو لکھا، اس نے یہ لکھا کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاؤ کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. خدا تمہارا خریدار ہے. اپنے آپ کو ایسا کرو کہ خدا بولے ہاں یہ بندہ میرا، مجھے چاہیے، یہ میرے کام کے لیے ہو. تو میری خواہش کیا ہے؟ کہاں ہے امام میری زندگی میں؟ جہاں تو میں بہت سارے واقعات بہرحال پڑھتا رہتا ہوں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں آغا صاحب وہ والا واقعہ پڑھ دیں، وہ والا واقعہ، جبکہ آپ لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے سنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال دوبارہ تکرار جو ہے وہ اپنے لیے بھی ہوتی ہے، میرے لیے بھی ہوتی ہے. ایک واقعہ میرا بہت زیادہ لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن بہرحال مجھے دوست نے کہا کہ اس کو آپ پڑھیے گا، وقت کے امام سے ریلیٹڈ ہے. واقعہ جو ہے وہ آیت اللہ شمس الدین نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے اور باقی کتابوں میں بھی لکھا ہے. استاد پانایان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک جگہ ایک شخص کی دکان ہوتی ہے ہربل کی، وہاں پہ 2 لوگ آتے ہیں اور اس سے وہ کافور اور سدر مانگتے ہیں. کافور اور سدر آپ کو پتہ ہے جب مردہ ہو جائے تو 3 غسل اسے دیے جاتے ہیں، ایک کافور کے پانی سے، ایک سدر کے پانی سے اور ایک عام پانی سے. تو وہ اس کی دکان سے وہ کافور اور سدر لینے آتے ہیں. اب اس کی فرینچ ٹرانسلیشن کیا ہوگی کافور سدر کی مجھے نہیں پتہ. بہرحال غسل جب میت ہو تو اس کو 3 غسل دیے جاتے ہیں. تو اب وہ اس کے پاس لینے آتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں شخص یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. اب آپ کے یہاں کوئی شخص 2 لوگ آ جائیں، آپ بولیں ہولیوں سے
اور یہاں سے نہیں لگتے، کہیں اور کے ہیں. تو وہ کہتا ہے آپ کہیں اور کے ہو. اس سے کہتا ہے آپ کو اس سے کیا، آپ ہمیں وہ دیں جو ہم لینے آئے ہیں. کہتا ہے نہیں، آپ کی شخصیت بتا رہی ہے کہ آپ کوئی بہت اچھے. تو جب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انسسٹ کرتا ہے کہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے اور امام نے کہا ہے کہ یہ لے کر آؤ. اب جب وہ یہ سنتا ہے تو اس کے تو اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں امام زمانہ سے. تو کہتے ہیں مجھے لے چلیں اپنے ساتھ، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. وہ کہتا ہے بہت بہت کوشش کرتا ہے، بہت ان کے آگے پاؤں پڑ جاتا ہے. کہتا ہے ایک شرط پہ آپ مجھے لے جائیں کہ آپ مجھے لے جائیں، اگر امام نے اجازت دی تو ملا دیجیے گا، نہیں دیں تو مجھے آپ چھوڑ دیجیے گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہ اپنا سامان اٹھاتا ہے اور یہ چلنا شروع کرتے ہیں. چلتے چلتے ہیں، جیسے اب یہاں سے چلنا شروع کریں آپ تو سمندر آ جائے گا. تو وہاں بھی پانی آ جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ دونوں شخص پانی کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کو مڑ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا. کہتے ہیں میں پانی پہ کیسے چلوں. کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو آخری حجت کا، آخری امام کا واسطہ دو اور پھر چلنا شروع کر دو. یہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے. چلتے چلتے درمیان میں جاتا ہے، کالے بادل آتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے. جب بارش شروع ہوتی ہے اس کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں، بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ایک دم یاد آتا ہے کہ یہ اپنی دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کو رکھ کے آیا تھا. جیسے ہی اس کا ذہن وہاں جاتا ہے یہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. اب یہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، کیا کر رہے ہو تم، جا کہاں رہے ہو اور تمہاری سوچیں کہاں ہیں. اب یہ پھر شرمندہ ہوتا ہے، میں کیا کروں. کہا وہی کرو، بسم اللہ پڑھو، آخری امام کا واسطہ دو. پھر چلتا ہے. چلتے چلتے کنارے پہ پہنچتے ہیں. دور ایک خیمہ ہوتا ہے جہاں سے ایک سبز گرین کلر کا نور آ رہا ہوتا ہے. اس کو روک دیتے ہیں اور وہ خود اندر چلے جاتے ہیں. اور اندر سے اس کو یہ آواز آتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مولا اس نے بہت اصرار کیا، بہت انسسٹ کیا، ہم لے آئے، تو کیا اس سے ملاقات کریں گے. تو یہ خود کہتا ہے کہ میں نے وہ جملے سنے. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. عزیزان محترم، اس کا کاروبار وہی تھا، اس لیے اس کی سوچیں. میری سوچیں کہاں ہیں. میری سوچیں میرے کاروبار میں، میرا کام شاید میری سوچیں میری مجلس اور درس میں ہر وقت. یہ کیسے ہوگا، وہ درس کیسے ہوگا، فلانا کیسے ہوگا، درس کیسے دینا ہے، اچھے لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میرا صابن یہ ہے، آپ کا صابن آپ کا کام ہے. امام کہاں ہے. کیا ہم امام کے لیے واقعاً آمادہ ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ اگر امام کی آواز آئے گی تو ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر جا پائیں گے؟ آج تو میرا فون کھو جائے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ رکھا ہوا میں نہیں ہوتا ادھر. تو میں کیسے چیزوں کو چھوڑوں گا؟ اس کے لیے اگر آج میں نے پریکٹس نہیں کی، آج میں نے اپنے وجود کو دنیا سے اٹیچمنٹ سے دور نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا. دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں کو چھوڑ دو، پہاڑوں میں چلے جائیں، اوپر جا کے بیٹھ جائیں. نہیں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. نہ، زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا ہو، دل دنیا میں نہ ہو. دل نہ ہو آپ کا، خوب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ہم دیکھیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی خوشیاں اہل بیت کی خوشیوں میں ہیں، ان کے غم اہل بیت کے غم میں ہیں. بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے گھر پہ عید غدیر کا جشن تھا. لوگ آئے ہوئے تھے. گھر والوں نے خبر دی کہ بیٹا کنویں میں گر کے مر گیا ہے. انہوں نے اظہار نہیں کیا، بولا جشن ہو رہا ہے ہونے دو. جب جشن ختم ہو گیا تو کچھ لوگوں کو روکا کہ بیٹے کی تدفین کرنی ہے، رک جائیے. کہا کیوں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟
کہا غدیر کا جشن تھا، کیسے بتا سکتا تھا؟ خوب یہ ہماری اٹیچمنٹ، میں آپ کو نہیں کہ میں خود اپنے آپ کو، میں خود گرفتار ہوں. یعنی مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے، مجھے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں کتنا پریشان ہوتا ہوں. مگر کیا اسی پریشانی میں خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں کہ پروردگار تو نے ہی تو اولاد دی ہے، اگر تو ہی اس کو صحیح نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور اگر تو اس پہ راضی ہے کہ جیسا یہ ہے تو پھر مجھے بھی راضی رکھ. یہ ہے. لیکن میں بعض اوقات اپنی ذرا سی کوئی چیز چھوٹتی ہے تو میں تو خدا کی بارگاہ میں یہ کیا کیا پروردگار میرے ساتھ، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو روزے رکھتا تھا، میں نے تو عمرہ کیا، میں نے تو زیارتیں کی ہیں، یہ کیا ہے؟ استاد پناہیان کہتے ہیں کہ یہ ادب نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. خدا کی بارگاہ میں مانگنے کا ادب یہ ہے کہ خدا تیرا شکر، تو نے مجھے دن دیا، تو نے مجھے آنکھیں دیں، تو نے مجھے زبان دی، تو نے مجھے یہ نعمتیں دی. پہلے ان نعمتوں کا تو ذکر کریں جو دیا. میں پہلے ان کا ذکر کرتا ہوں جو مجھے نہیں ملا، جبکہ کتنا کچھ تو خدا نے مجھے دیا ہوا ہے. اگر میں اسی حالت میں رہا جزانے بڑا سخت ہو جائے گا. امام لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب اتنے عرصہ ہو گیا 313 لوگ نہیں ہو پا رہے. 313 1185 سال ہو گئے امام کی ولادت کو، 313 نہیں ہو پاتے ہیں. خوب 313 کیسے ہوں؟ کیسے ہوں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھ، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں شرمندہ ہوتا ہوں. میں آپ سے کیا کہوں؟ ہمارے ایک دوست نے بتا، ہمارے ایک استاد مسجد جمکران میں جو کم کے نزدیک ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے، وہاں پہ ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کی حالت بڑی عجیب سی تھی. اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری امام سے ملاقات ہوئی ہے. تو کہا تم نے امام سے کیا بات کی؟ کہا میں نے امام سے پوچھا مولا اتنے سارے لوگ مسجد میں آئے ہوئے، آپ 313 نہیں ہیں ابھی تک، تو تھاؤزنڈز پیپل ہیں. تو وہ کہا کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ سب اپنے لیے آئے ہوئے ہیں. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے. میرے لیے کون ہے؟ میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، جب میں جاتا ہوں کہیں پہ زری پہ، میں کیا دعا مانگتا ہوں؟ میری دعا کیا ہے؟ میں خود پریشان ہوں عزیزان محترم، میں کیا مانگوں خدا سے؟ کیونکہ امام میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، خدا نخواستہ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا. ہم کیوں کربلا ہر وقت سنتے رہتے ہیں؟ تاکہ ہم یہ دیکھیں جو کربلا میں تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کاٹ دو، ٹکڑے کر دو، لیکن امام حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں ہم بار بار کربلا سنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں. ہم اپنے آپ کو اگر آمادہ نہیں کریں گے تو ہم کیسے رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا، دعاؤں کا، استغفار کا مہینہ، اپنے آپ کو بہرحال تیاری کرنے کا مہینہ، عبودیت بندگی کا مہینہ، اوبیڈینسی بہت ہائی ہے اس مہینے کے اندر. آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان کو، یہی ایک موقع ہے کہ میں اپنی اس پوری انرجی کو ڈائیورٹ کر دوں امام زمانہ کی طرف اور اپنا سب کچھ لے جاؤں کہ میرا روزے کی سحر امام کے ذکر سے ہو، میرے روزہ افطار امام کی ذکر سے ہو. واہ، یعنی صرف امام ہو تو میرا روزہ قبول ہے. کیونکہ رمضان بغیر امام زمانہ کے بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے. سے امام نہیں ہے. میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، آپ بولیں گے مولانا صاحب ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں، اچھا کاروبار چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، ہاں کیا ضرورت ہے امام زمانہ کی؟ سوال تو یہی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے امام کی؟ عزیزان محترم، بشریت انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے جو دنیا کو نجات دے. دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کتنے ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، کتنوں کا حق مارا جا رہا ہے، کتنی پریشانیاں ویسے بھی ہیں.
اور اگر یہ خدا نخواستہ یہ سب نہیں بھی ہوں تو مگر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ امام آئے؟ کیا میری آنکھیں نہیں چاہتی ہیں؟ یہ دعائے نطبہ میں پڑھتا ہوں، متى ترانا ونراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے، کب دیکھیں گے؟ یعنی یہ آنکھیں دیکھنا نہیں چاہتی ہیں. یہ ہم دعائے عہد میں ہر روز پڑھتے ہیں، اللہم ارنی الطلعة الرشیدہ، کہ وہ درخشندہ پیشانی، وہ چہرہ دکھا، وہ کب دیکھیں گے ہم؟ عزیزان محترم، کبھی ڈھونڈیں امام کو. امام ضروری نہیں کہ آپ کو مسجد میں ملے. ہاں امام ابھی پہاڑوں میں لے کے کہیں دیکھیں کہ کاش امام کہیں سے نظر آ جائے، کہیں سمندر میں دیکھیں کہیں امام نظر آ جائے. آپ کی اپنی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں بھی تو دیکھوں. اور روایات یہی کہتی ہیں کہ جب امام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے ان کو دیکھا تھا مگر پہچانا نہیں. امام جب تک نہیں چاہتے امام کو کوئی پہچان نہیں سکتا. کیونکہ یہ بہرحال امام، وہ مشہور واقعہ ہے ایک عالم دین کا کہ انہوں نے جو ہے وہ علم جو تھا اس سے حساب لگایا کہ امام کہاں ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ امام فلانی جگہ پہ ہوں گے. وہ پہنچ گیا، اس نے دیکھا کہ امام جو ہیں وہ ایک موچی کوبلر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ امام جو ہے اب یہ جانا چاہ رہا ہے لیکن نہیں جا پا رہا آگے. امام نے اشارہ کر دیا کہ آگے. اب وہ امام جو ہیں وہ اس کو جوتا اپنا دے رہے ہیں، شوز، اس کو صحیح کرو. وہ کہہ رہا ہے میں ابھی کسی اور کا کام کر رہا ہوں، میں نے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے، وعدہ دیا ہے. پھر اس نے 2-3 دفعہ، اب یہ ادھر سے اس کو یہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ امام ہے. اب یہ اندر سے نا غصہ کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں یہ امام ہے اور یہ کام نہیں کر رہا ہے امام کا. تو وہ موچی نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے امام ہے مگر میں نے وعدہ دیا ہوا ہے کسی کو. تو امام فرماتے ہیں اپنے وعدوں کے سچے ہو جاؤ، تمہیں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. ہم اپنی باتوں کے، اپنی چیزوں کے سچے ہو جائیں. لیکن جب میرے اپنے اندر چور ہے، میرے اپنے اندر ایک تھیف چھپا ہوا ہے، میں کہاں امام کو آنے دوں گا اپنے پاس؟ میں نہیں آنے دوں گا. عزیزان محترم، روایات میں صرف 313 نہیں ہیں. 313 تو وہ ہیں جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں. اس کے نیچے ایک حصہ ہے جو 10,000 ہے، پھر اس کے بعد 15,000 ہے. الگ الگ لوگ ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں. اور بعض روایات کے مطابق جب تک یہ آخری لائن پوری نہیں ہوگی امام نہیں آئیں گے. خب یہ وہ 313 تو وہ ہیں جو اشارہ ہوگا مدینہ پہنچ جائیں گے، مکہ پہنچ جائیں گے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کے صحابی ایسے ہوں گے کہ جو اشارہ کریں گے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، جو قدم بڑھائیں گے ان کا قدم مدینہ میں ہوگا. اب یہ وہ لوگ ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے مینجمنٹ تو ہوگی پوری. ابھی آپ بولیں ہمارے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں ایک، اب سارا کام پریزیڈنٹ کریں گے کیا؟ پریزیڈنٹ کے نیچے سیکٹری چاہیے، وائس پریزیڈنٹ چاہیے، آفس مینیجر چاہیے، میڈیا روم مینیجر چاہیے. یعنی ہر آدمی کی ڈیوٹیز ہے، بٹ وہ ایک پریزیڈنٹ کو انہوں نے جواب دینا ہوتا. خوب ایسی ہے، وہ جو 313 ہیں وہ ایک بہت بڑا ہیڈ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک پورا سسٹم ہے. اور ظاہر ہے امام جب آئیں گے تو اب امام کیا بنے؟ امام نے کسی مسجد میں تھوڑی آنا ہے، امام نے دنیا کی حکومت کرنی ہے. امام نے کوفہ میں اپنا سسٹم ڈیزائن کرنا. تو پورے سسٹم میں کون لوگ چاہیے؟ اکنامکس پروفیشنل، آئی ٹی پروفیشنل، ٹریفک مینجمنٹ پروفیشنل، سٹی ڈیولپمنٹ، کتنے سبجیکٹس ہیں. تو کیا میں تیار کر رہا ہوں اپنے بچے کو ان سارے سبجیکٹس کے لیے کہ کوئی اس کی سی وی ہائی ہو کہ کل کو جب امام کی آئے تو مجھے مولا یہ سی وی ہے، یہ جاب پہ رکھ لیں، مجھے ہے اس قابل؟ ذرا پہلی شرط تقویٰ ہے، پہلی شرط ایمان ہے، پہلی شرط جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، پہلی شرط سحر میں اٹھنا ہے، استغفار کرنا ہے. پہلی شرط یہی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن
واقعاً استغفار کرتے ہیں، واقعاً شرمندہ ہیں اپنے آپ سے، لیکن اس کے بعد اپنے اندر اسکل ڈیولپمنٹس ہیں، مینجمنٹ، اسٹریٹجیکل ٹیکنیک، سب کچھ آتا ہے ان کو. کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہاں سے بس بچہ مدرسہ جاتا ہے کافی ہے، باقی کیا ضرورت ہے اس کو. اس طرح تو پھر ہم اس دولت کریمہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، مجلس، درس، ان سب کا اصل ہدف امام زمانہ ہے، یاد رکھیے گا. اگر ہم امام زمانہ تک نہیں بڑھ رہے تو ہم غلطی کر رہے ہیں کہیں، یاد رکھیے گا. پھر ہم اپنے لیے ہیں، میری مجلس اچھی ہو جائے، میرا پروگرام اچھا ہو جائے، میرا درس اچھا ہو جائے، میرا بہت لوگ آ جائیں، یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے والا کتنا امام کے قریب ہوا ہے، یہ معیار ہے. معیار یہ ہے کہ جوان جو ہے وہ اپنی تنہائی میں اپنے آپ کو امام کے قریب سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. معیار یہ ہے کہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان کی گودوں میں پلنے والے بچے امام زمانہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں. معیار یہ ہے. اگر یہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. خدا نہ خواستہ آپ لوگ برے نہیں ہیں، سب اچھے ہیں، تبھی تو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، تبھی تو آپ سن بھی رہے. عزیزان محترم، اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں، اب ہم کب تک اپنی پچھلی چیزوں کو لے کر خوش ہوتے رہیں گے؟ ٹائم چینج ہو رہا ہے، ورلڈ از موونگ ویری فاسٹ، دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ہمارا جو رول ہے وہ کہاں ہے؟ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایز اے کمیونٹی. ہم ایز اے کمیونٹی اس دنیا کے سسٹم میں کہاں ہیں؟ ہم ایز اے کمیونٹی امام زمانہ کے لیے what we are presenting، ہمارے پاس کیا ہے؟ اور یہ تبھی ہوگا کہ پہلے ہم امام کی معرفت حاصل کریں. امام ہے کون؟ یہ جتنے پھول کھلتے ہیں، یہ جتنی ہوائیں چل رہی ہیں، اس سب کا واسطہ فیض امام زمانہ ہے. پھول نہیں کھل سکتا اگر امام کا واسطہ نہ ہو. یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ سب امام زمانہ کی وجہ سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آخری حجت ہے. روایات ہیں اگر آخری حجت اٹھا لی جائے تو دنیا میں عذاب آ جائے گا. یہ سب اسی ایک شخص کی وجہ سے ہے کہ جس کا انبیاء بھی انتظار کرتے رہے، سب نے انتظار کیا، اور ساری خصوصیتیں انبیاء کی امام زمانہ میں ہے. سب یہی وجہ ہے. عام آدمی نہیں ہے. ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں خوب جیسے مولانا ہمارا عام سوچتے، نہیں، امام ہے، امام کائنات. اللہ کی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھا جا رہا ہے دنیا کو. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ میرے اوپر ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ہوتے ہیں. کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ امام کے اوپر ہو رہے ہیں. ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. سب کچھ امام کو دیا جا رہا ہے. یہ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟